نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 رجب المرجب نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ باکمال صاحبزادے ہیں۔ ان کے نیک اور متقی ہونے کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بہترین شخص ہیں، کیا ہی اچھا ہو جو تہجد بھی پڑھنے لگیں۔ اس فرمان کو سننے کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو برائے نام سوتے تھے، ساری رات نماز میں مشغول رہتے اور جب صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا تو استغفار شروع کر دیتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا مسافر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سبب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی زاہدانہ گزاری۔ بچپن ہی میں اپنے والدین کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے والد کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی۔ کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے شرکت کی اور اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ 84 سال کی عمر میں ذی الحجہ 73 ہجری کو مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بھیڑیے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دینا۔ ایک مرتبہ بھیڑیا ایک چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری لے بھاگا۔ چرواہے نے دوڑ کر فوراً اپنی بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی۔ اس نے چرواہے سے کہا، خدا نے مجھے جو رزق دیا تھا اسے تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ چرواہے نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا تو باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص ہیں جو گزری ہوئی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ چرواہا یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، یتیم بالغ ہو جائے تو اس کا مال لوٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان یتیموں کو ان کا مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سونے کے وقت آہستہ سے سلام کرنا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لاتے تو اس انداز سے سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا اور جاگنے والا آپ کا سلام سن لیتا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ذکر کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگ جاتا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، پیشاب پاخانہ کے تقاضے کے وقت نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا سامنے ہو تو ایسے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ اس وقت جب پیشاب پاخانے کا سخت تقاضا ہو۔ فائدہ، اگر بھوک کا تقاضا اتنا شدید ہو کہ دل کا میلان کھانے کی طرف زیادہ ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر پاخانہ پیشاب کا شدید تقاضا ہو تو پہلے اسے پورا کیا جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے تاکہ نماز مکمل اطمینان و سکون سے ادا کی جا سکے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پسند کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، نیک بندوں کی نعمتوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پرہیزگار لوگ باغوں اور عیش و راحت میں ہوں گے، ان کو جو چیزیں عیش و آرام کی ان کے رب نے عطا کی ہوں گی ان کو کھا رہے ہوں گے، اور ان کا رب ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور کہا جائے گا، تم خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھنا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما زمزم پیتے وقت یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، کشادہ رزق، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو اچھی طرح شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھ کر اس کی تاریخ کو شمار کرتے رہو تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔